حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. برادران اسلام و خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ سے نکاح کے بارے میں کچھ بیان کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. چونکہ جیسا گزشتہ اعلان کیا گیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے تحت میں مسنون نکاح تحریک شروع کی گئی ہے. نکاح کو مسنون کیسے بنایا جائے، سادہ نکاح کیسے ہوتا ہے اور کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آئیے آج بھی اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. محترم حضرات، حدیث میں آتا ہے سب سے برکت والا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جو عاقدین کے لیے، لڑکی والوں کے لیے اور لڑکے والوں کے لیے، دونوں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہو، آسانی کے ساتھ میں نکاح ہو. وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے. اب آسانی کس کو بولیں گے؟ آسانی کہتے ہیں جس میں مشکل نہ ہو، مالی اعتبار سے بھی مشکل نہ ہو اور آپسی معاشرتی اعتبار سے بھی مشکل نہ ہو. یہ ہے آسان نکاح، جس میں قرض بھی کم ہونا، وقت بھی کم لگنا، جس میں سرمایہ بھی کم لگنا اور جس میں سارے لوگوں کا انوالومنٹ بھی کم ہونا، شمولیت بھی سب کی کم ہونا. یہ ہے آسان نکاح. آج کے زمانے میں اس کا الٹا ہوا ہے. نکاح کو آسان کرنے کے بجائے مشکل بنا دیا گیا ہے. کیسے مشکل ہے آپ ملاحظہ فرمائیے. مالی اعتبار سے مشکل اور حقوق آپسی معاشرتی اعتبار سے مشکل، وقت کے اعتبار سے مشکل. وقت کے اعتبار سے کیسے مشکل ہوا؟ نکاح کے سلسلے میں جو ہمارے زمانے کے اندر جو رواج چل پڑا ہے، لڑکی کو دیکھنے سے لے کر ولیمہ ہونے تک، بلکہ 5 جماگیہ ہونے تک ایک لمبا عرصہ ہے اور اس میں بہت سارا ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. لڑکی کو دیکھنے کا جو رواج ہے، ایک نہیں 2-4 مرتبہ، پھر اس میں وقت بہت سارا، پھر اس میں بہت سارے رسومات، پھر اس کے بعد رسم کی رسم، اس میں بھی وقت اور پیسہ خرچ، پھر اس کے بعد سانچخ، بلکہ اس سے پہلے پومیس کی رسم، یہ بھی ایک رسم، اس میں بھی دعوتیں اور اس میں بھی جو ہے وقت صرف، پھر سانچخ، اس کی رسم اور اس میں پیسہ خرچ اور اس میں بہت سارے لوگوں کا انوالومنٹ، پھر اس سے پہلے، پھر اس کے بعد نکاح اور نکاح سے پہلے کی رسومات بہت ساری اور ولیمہ. یہ اب اس میں غور کر کے دیکھیں کہ کتنے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، کتنا وقت بھی اس میں خرچ ہو رہا ہے. اسلام میں یہ تو جائز ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا جو دیکھنے کا جو معاملہ ہے،
پسند کرنے کا جو معاملہ ہے، رشتہ لگانے کا جو معاملہ ہے آپس میں، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو 1-2 بیٹھکیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں غیر ضروری رسومات کا انوالومنٹ نہ ہو اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد رسم کیا جاتا ہے، اور رسم کو بھی ایک، بلکہ یوں سمجھیے ایک شادی کی تقریب کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ یوں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، رسم میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے نکاح کے۔ اخراجات بھی اتنے ہی ہو رہے ہیں، دعوتیں بھی اتنی ہو رہے ہیں، اور دعوتیاں بھی اتنے ہی آ رہے ہیں، سب کو دعوت دی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، پڑوسی بھی آ رہے ہیں، محلے والے بھی آ رہے ہیں، دلہے کے دوستاں بھی آ رہے ہیں، دلہن کی سہیلیاں بھی آ رہے ہیں، سب ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا؟ نکاح نہیں ہو رہا خالی۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ رسم کے بجائے نکاح ہی کر دیتے۔ اور ایک غلط بات ہے جو ہمارے زمانے میں چل پڑی ہے، جس کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اتھر ندوی صاحب نے ابھی حالیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے موقع پر خاص طور سے عوام کو یہ بات بتانے کے واسطے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ رسم ہو جانے کے بعد ابھی لڑکا اور لڑکی دونوں غیر محرم ہیں، محرم نہیں ہے ابھی، وہ بیوی نہیں بنی، یہ اس کے شوہر نہیں بنے، دونوں الگ ہے۔ رسم بھی تو مطلب ہے کہ صرف رسم کا لفظ جو ہوتا ہے انگلش میں جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے انگیجمنٹ، انگیج کر دیا گیا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کے لیے طے ہے، منتخب ہے، منتخب کر دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تلنگانہ میں، آندھرا میں اب طے کرتے ہیں، یعنی کہ شادی سے 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے طے کر دیتے ہیں۔ بعض ریاستوں کے اندر، بعض اسٹیٹ کے اندر ایسا ہے انڈیا کے اندر ہی کہ وہاں پر بچپن میں ہی طے کر دیتے ہیں، بچپن میں ہی انگیجمنٹ ہو جاتا، یہ فلاں لڑکی ہے اور فلاں لڑکے کو دیں گے، ہماری بچی کو فلاں بچے سے منتخب کر دیں گے۔ انگیجمنٹ وہ وہیں اسی وقت میں بچپن میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہار ہے، یو پی ہے اور مدھیہ پردیش ہے، ان علاقوں کے اندر عام طور سے بچپن میں ہی طے کر دیتے ہیں کہ جو یہ فلاں کا فلاں سے رشتہ ہوا، فلاں سے فلاں کا انگیجمنٹ ہوا ہے۔ رخصتی بلوغ کے بعد جب بھی وقت آئے گا اس کا، اس وقت نکاح ہوتا ہے، پھر رخصت کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہوتا ہے انگیجمنٹ ہوتا ہے، رسم ہوتا ہے، اور رسم ہونے کے بعد آپس میں ابھی غیر ہی ہے، میاں بیوی نہیں بنے، لیکن رسم ہونے کے بعد دونوں آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑے اس کے غلط نتائج اور غلط رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی چھوٹ دیتے ہیں، چلو بھائی ان کا تو رشتہ ہوا ہے، ان کے ہونے والے شوہر ہیں نا، بات کر لینے دو۔ حضرت مولانا عبید الرحمن اتھر ندوی صاحب نے اس کے بہت سارے غلط نتائج اور اس کے نگیٹو جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس کو انہوں نے پیش کیا، اور کہا کہ بعض انگیجمنٹ کے بعد فون پر بات چیت کرنا شروع کر دیے، اور بات چیت کے دوران یہ لڑکا لڑکی کے اخلاق سے، کردار سے، بات چیت سے سمجھ گیا کہ لڑکی میرے قابل نہیں ہے، اس کے بعد پھر جو رشتہ ٹوٹ گیا، کہا کہ ایسی بچی میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، چھوڑ دے۔ اور بعض تو ایسا بھی ہوا کہ مولانا خود یہ بتا رہے تھے کہ انگیجمنٹ ہونے کے بعد میں وہ ساتھ میں تفریح کے لیے، پکنک کے لیے پارکوں میں جانا اور بھی دیگر غیر ضروری چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ماں باپ بھی چھوٹ دے رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جو ماں باپ انگیجمنٹ کے بعد، رسم کے بعد اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو ان سے بات چیت کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہے، لڑکا لڑکی بھی گنہگار۔ جیسا ایک غیر بچے کا غیر بچی سے بات چیت کرنا منع ہے، اور غیر بچی کا غیر بچے سے بات چیت کرنا منع ہے، اسی طریقے سے انگیجمنٹ کے بعد بھی ایک دوسرے کا بات چیت کرنا منع ہے۔
اب معاشرے کے اندر اس کو عائب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہوگا بھائی بات چیت کرنے سے، کیا ہوگا، ہونے والے تو شوہر رہیں گے، بھائی ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں، ہونے والے ہیں نا، ہونے کے بعد میں جب میاں بیوی کا رشتہ ہو جائے گا تو اس وقت میں پردہ ان کے ماں پہ، جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک پردہ کرنا لازم ہے، وہ غیر مرد ہے، غیر عورت ہے۔ تو رسم جو چل پڑی ہے، انگیجمنٹ کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت سارے نگیٹو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ والدین کو آگاہ کیا جائے کہ انگیجمنٹ تو اسلام میں ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر انگیجمنٹ کرنے کے بعد میں یوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ عادی بیوی بن گئی ہے، لہذا اب یہ بات چیت اس کے لیے روا ہے، جائز ہے۔ اس پر گرفت کرنا، اس پر مواخذہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بہتر یہ ہوگا، علماء کرام نے فرمایا بہتر یہ ہوگا کہ انگیجمنٹ کی روایت کو ختم ہی کر دیا جائے، رسم کو ختم ہی کر دیا جائے۔ بھائی جب بات چیت ہو گئی، لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہو گیا، اور جو ہے جب طے کر دیا گیا کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے شادی کریں گے، بات چیت ہو گئی، والدین تیار ہو گئے، تو اسی وقت میں نکاح کی محفل طے کر دی جائے، بجائے رسم کے نکاح کی محفل ہی طے کر دی جائے، نکاح ہی منعقد کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح جو مشکل ہوتے جا رہا ہے، آسان نکاح جس کو کہا جاتا ہے، وہ مشکل کیوں ہو رہا ہے، اس کی ترتیب وار وجوہات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے، لڑکی کو دیکھنے کی جو سلسلہ ہے دیکھنے کا، اس میں غیر ضروری خرافات اور رسم کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی بہت نقصان دہ ہے، اس سے بہت سارے اخراجات اور بہت سارے غیر ضروری تکلفات سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے ایسے ہی 4-5 لوگ جا کے، تھوڑے بہت لوگ جا کے جو ہے انگیجمنٹ کرتے تھے، رسم ہو جاتا تھا، لیکن اب تو اس کے واسطے بڑی دھوم دھام سے شادیاں، اور لڑکے کے واسطے بھی اسٹیج اور لڑکی کے واسطے بھی اسٹیج شادی خانے میں لگایا جا رہا ہے، اور لڑکے اور لڑکیاں دلہن دلہا دونوں بھی جا رہے ہیں، سب چیز ہو رہی ہے سوائے نکاح خانے کی۔ کیا اچھا ہوتا کہ نکاح خانے پڑھا دی جاتی، وہاں پر معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اب پھر اس کے بعد نکاح رسم کے بعد میں چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد یا بعض تو چند سالوں کے بعد اور ایک رسم رکھتے ہیں جس کو پومیس کی رسم کہتے ہیں۔ پومیس کی رسم بھی اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں، اور نام بھی کتنا برا رکھا گیا ہے، دیکھیے نام کتنا برا رکھا گیا ہے، پومیس کی رسم۔ پاؤں مطلب پیر، میز مانے ناپ، پیر کی ناپ لینے کی رسم، یعنی کہ دلہے والے لڑکی دلہن کو چپل لانا چاہتے ہیں تو چپل کی میجرمنٹ اور ناپ لینے کی رسم۔ اللہ اکبر، کتنا غلط نام رکھا گیا، پومیس کی رسم۔ اب نام تو پومیس کی رسم کا ہے، کوئی بھی ایک جا کے ناپ لے کے آ سکتی تھی، کسی خاتون کو بھیج دیے ناپ لے کے آ سکتے تھے یا نمبر پوچھ کے آ سکتے تھے، لیکن اس کے واسطے پومیس کی رسم کا نام دیا گیا، لیکن اس کے آڑ میں جوڑے کی رقم لی جاتی ہے، جوڑے کی رقم لی جاتی ہے۔ نام ہے دلہن کی پیر کا سائز لینے کے واسطے آ رہے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں جا کے دلہن والوں سے جوڑے کی رقم لے کے آتے ہیں۔ اسی رسم کے اندر جوڑے کی رقم سے بھی نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ جوڑے کی رقم اس کو علماء نے تو حرام قرار دیا ہے، رشوت قرار دیا ہے، اور ایک کتاب ایک محقق نے لکھا ہے، مرد بھی بکتے ہیں، مرد بھی بکتے ہیں، اس طرح کا نام انہوں نے دیا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں انہوں نے یہ جوڑے کی رقم کی صراحت کرتے ہوئے اس کو رشوت اور وہ حرام ہونے کو ثابت کیا ہے۔ جوڑے کی رقم کیا عنوان سے لیتے ہیں؟ یہ عنوان سے لے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے اس لیے جوڑے کی رقم دیجئے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکا لڑکی کے والد صاحب کو رقم دے مہر کے عنوان سے۔ مہر دینا تو ضروری ہے لڑکے کے واسطے، مہر طے کر رہے ہیں 5051 نقد،
یوں سمجھیں کہ بہت بڑی ہم تیر مارے 5,051 روپے دے کے، اور جوڑے کی رقم لے رہے ہیں 1,00,000 روپیے، اور کوئی پوچھے اگر کہ بھائی کیا بات ہے اتنا کم مہر باندھ دی آپ، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ہم تو نقد مہر دے رہے ہیں بھائی، ہم تو نقد مہر دے رہے ہیں، اس لیے کم باندھ دیتے بھی چلتا کہتے، اور جوڑے کی رقم میں نقد دے رہے نا انہیں بھی کم دینا، جوڑے کی رقم میں نقد دے رہے نا وہ ادھار نہیں ہے، جوڑے کی رقم میں نقد جب دی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی کم کر دینا، لیکن جوڑے کی رقم پوری کی پوری دی جا رہی ہے اور مہر کی رقم تو کم کر رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے ہم نقد دے رہے ہیں۔ اور جو ادھار رکھنے والے بھائی ہیں ان کا تو کیا پوچھنا ہے، جوڑے کی رقم اگر 1,00,000 لی جاتی ہے تو مہر باندھتے ہیں 50,051 روپیے اور لکھتے ہیں ادھار، جوڑے کی رقم نقد ہے اور مہر باندھ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں 50% ڈسکاؤنٹ، وہ بھی آدھا مہر باندھ رہے ہیں، وہ بھی ادھار رکھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ سنا گیا ہے یہ کانوں کے ذریعے سے، باندھو بھائی 50,000 باندھو، کس کو دینا ہے؟ نعوذ باللہ، باندھو 50,000 کیا ہوتا، باندھو، جوڑے کی رقم 1,00,000 روپے لیے نا، 50,000 باندھو، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے، اب تھوڑی دینے کا ہے، دیکھا جائیں گے بعد میں کس کو دینا ہے، کون دیا ہے، کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں تو نہیں دیے بھائی، ہمارے بڑے لوگ ہم بھی نہیں تھے، بعض تو ایسے بھی بولا ہمارے باپ نہیں دیے، ہمارے دادا نہیں دیے، انتقال کے بعد میں ان کی بیوی سے معاف کروا لیا گیا۔ غلط بات ہے، غلط رواج ہے، مہر دینا لازم ہے، جوڑے کی رقم لینا حرام ہے، جو حرام ہے جو غلط ہے اس کو جو ہے لازم کر لیا گیا ہے، اور جو دینا ضروری ہے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ کے الفاظ آئے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنی بیویوں کو مہر دو، خوش دلی کے ساتھ میں، خوش دلی کے ساتھ میں مہر دینے کا حکم ہے، جس کا حکم ہے وہ تو نہیں دے رہے، اور جو نہیں دینا ہے، جو نہیں لینا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے وہ لے رہے ہیں خوشی کے ساتھ میں، یہ غلط رواج ہے۔ تو ہم نے حدیث پیش کی تھی کہ نکاح کو آسان بنانے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور نکاح مشکل کیوں ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ تو ہم نے بیان کیا، رسم کی رسم، اور دوسرا پومیس کی رسم کے موقع پر جو کچھ خرافات ہو رہے ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ جوڑے کی رقم کا جو معاملہ ہے، جو پومیس کی رسم کے موقع پر لیا جاتا ہے، بڑے حسن والی تھیلی کے اندر، دیدہ زیب اور دلکش تھیلی کے اندر رکھ کر دے رہے ہیں۔ دوستو تھیلی تو بہت خوشنما ہے لیکن دینے والے کا دل جلا ہوا ہے۔ تھیلی جس میں رکھ کر دی جا رہی ہے رقم بڑی خوشنما اور دیدہ زیب بنا کر دی جا رہی ہے، لیکن دینے والے کا دل جلا ہوا ہے۔ وہ باپ کے دل سے پوچھو کہ کتنے مشکل سے وہ یہ رقم لا کر دے رہا ہے، کتنے مشکل سے دے رہا ہے، کہاں کہاں سے وہ قرض کیا ہوگا اور کتنے سال سے وہ رقم جمع کیا ہوگا۔ ایک عالم صاحب جو حسابات کے اندر بہت پرفیکٹ ہے، وہ بتا رہے تھے تجزیہ کرتے ہوئے، مسلمانوں کی 80% مسلمانوں کی آمدنی اور انکم کا حال یہ ہے کہ وہ 10 سال 20 سال کماتے ہیں اور ایک سیلاب ان کے اوپر آ جاتا ہے، سیلاب آنے کے بعد وہ رقم پوری ختم ہو جاتی ہے۔ سیلاب سے مراد بچوں کا نکاح، 20 سال تک جمع کرتے ہیں پونجی، بچوں کے نکاح کا مسئلہ آ گیا، پوری ان کی آمدنی انکم جو کچھ جمع کرے تھے وہ بھی، اور قرضہ لے کر بھی پوری رقم ختم ہو جاتی ہے۔ سیلاب آ کے پورے بستی کو صاف کر کے لے کے جاتا اور سب کچھ لے کے جاتا، اس طریقے سے ان کی جمع ہوئی پونجی پوری ختم ہو جاتی۔ یہ حال ہے ایک باپ کا جو اپنی بچی کی شادی کے موقع پہ لاکھوں روپے جوڑے کی رقم میں، اور عجیب افسوس کی بات یہ ہے جو جتنا مال والا ہے، جو جتنا عہدے والا ہے اور جو جتنا ڈگری والا ہے اتنی ہی جوڑے کی رقم مانگ رہا ہے۔ الٹا ہو گیا ہے معاملہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے،
آپ ہمیں اپنی بچی دے دیجئے، بس کافی ہے، ہمیں آپ کی بچی کی رقم یا بچی کی طرف سے یا بچی کے والدین کی طرف سے کوئی رقم نہیں چاہیے، آپ بیٹی ہم کو دے رہے ہیں، یہی بڑا احسان ہے، آپ ہمیں ایک پیسہ مت دیجئے، یہ بولنا چاہیے تھا۔ اللہ نے ہم کو بہت دیا، بہت دولت دیا، اچھا جاب ہے، اچھا بزنس ہے، سب کچھ ہے، ہمیں آپ کی بھیک نہیں چاہیے، یہ بولنا چاہیے تھا۔ یہ بولنے کے بجائے یہ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو فلاں بزنس مین ہے، ہمارے بچے کو اتنے لاکھ روپے تنخواہ ہے، ہمارے بچے کو یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لہذا جوڑے کی رقم اتنی ہونی چاہیے۔ کہاں ہماری زمین چلے گئی دوستو، کہاں زمین چلے گئی؟ گزشتہ ہم نے واقعہ سنایا تھا، اخبار کی نیوز ہم نے آپ کو سنا دی، پھر آج بھی ہم سنا دیتے ہیں کہ ایک صاحب جس کا نکاح کی بات چیت ہو گئی تھی، رشتہ طے ہو گیا تھا اور جوڑے کی رقم بھی طے کر دی گئی تھی، اتفاق سے شادی ہونے سے پہلے ان کو آرمی میں جاب مل گیا، آرمی میں جاب مل گیا، فوجی میں جاب مل گیا۔ جیسے ہی جاب کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، دلہن والوں کو جو ہے بول دیے فون کر کے کہ جوڑے کی رقم میں اضافہ۔ کیوں میں کیا بات ہے؟ نہیں، دولہے کو آرمی میں جاب مل گیا، ان کی ویلیو بڑھ گئی، ان کا مقام بڑھ گیا، لہذا ان کی آمدنی بڑھ گئی، وہ ان کی اچھی تنخواہ رہے گی اور ان کو پینشن رہے گا، بعد میں سب کچھ رہے گا نا، لہذا جوڑے کی رقم میں اضافہ۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ ہمیں ہماری زمین کہاں گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ بولتا کہ بھائی جو کچھ جوڑے کی رقم ہم طے کرے تھے ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، اللہ نے ہم کو بہت بڑی رقم دے دیا ہے، بہت بڑا جاب دے دیا ہے، اب زندگی بھر ہم بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لہٰذا ہم کو آپ کی جوڑے کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، یہ بولنا چاہیے۔ اس کے بجائے جوڑے کی رقم میں اضافہ، تو اس وجہ سے یہ نکاح مشکل ہوتی جا رہا ہے۔ اب جوڑے کی رقم کو جمع کرنے کے واسطے وہ دلہن کا باپ اور دلہن کی ماں اور دلہن کے بھائی اور بہن کہاں کہاں سے پیسے جمع کرتے ہیں دوستو، اگر وہ سن لیا جائے تو پھر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے۔ باپ، بھائی، بہن، بیٹے، بیٹیاں، گھر والی سب جو ہے کچھ اس میں لگے رہتے ہیں، یہاں سے پیسے، وہاں سے پیسے، یہاں سے قرضہ، وہاں سے قرضہ، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سود سے پیسے لیتے ہیں اس کام کے واسطے، بلکہ سود سے رقم لینا تو آج کل عام ہی ہو گیا، ہر چھوٹی موٹی دعوت میں سود کی رقم، سود سے پیسے، چھوٹی موٹی، یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اگر یہ کان نہ سنتے، آنکھ نہ دیکھتے تو میں عرض نہ کرتا، ایک صاحب سے سنا کہ گھر میں چھلا چھٹی کی دعوت ہے تو اس کے واسطے بھی جو ہے وہ پیسے اٹھائے گئے، ڈیری کے پیسے وہ بولتے ہیں نا، وہ دینے والے جو مختلف گلیوں میں آتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی دعوت کے واسطے بھی پیسے اٹھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں، وہ دینے والے ہمارے بہت قریب آدمی ہیں، ہمارا نام بولتے پیسے ہم کو مل جاتے ہیں، ہمارا نام بولتے پیسے مل جاتے، ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے ان کے پاس میں، ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اس لیے کوئی سی بھی دعوت رہی تو انہوں بول دیا ہمارا خالی فون کرو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ ریکارڈ یہاں اچھا ہے فائنانسر کے پاس، لیکن اللہ کے پاس ریکارڈ اچھا نہیں ہے ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ سود لینے والے ہیں اور وہ دینے والا سود خور ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سود لینے والے اور سود دینے والے اگر یہ کام نہیں چھوڑتے تو کہہ دو کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ اگر توبہ کر لیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی سود دیا ہوا ہے تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ اصل مال لے لیں، خالی باقی سود کا مال چھوڑ دیں۔ آج کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو معمولی کاموں کے واسطے، دکان کے واسطے، مکان کے واسطے یا شادی بیاہ کے واسطے، چھوٹی موٹی تقریب کے واسطے سود کی رقم لا کر یا رہن سے اپنے زیورات رکھ کر لا کے پیسے دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ضمیر گوارا کرے گی اس بات کو؟ وہ دعوتیں جتنے جانے والے ہیں جو جا کر کھانا کھا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ وہ باپ کہاں کہاں سے سود کے پیسے لا کے دعوت کر رہا ہے، اور کہاں کہاں سے سود سے پیسے لا کے جوڑے کی رقم یہ دولہے کے پیٹ میں لا کر، دولہے کے جیب میں لا کے بھر رہا ہے، اور یہ بخوشی لے رہے ہیں، بخوشی لے رہے ہیں۔
یاد رکھیے سود کا رواج ہمارے ان رسومات کی وجہ سے بڑھتے جا رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن اکثر جو غریب بستیاں ہیں، سلم ایریاز ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، عام طور سے روز کمانا کھانے کا جو معاملہ ہے، لیکن جب ان کے سامنے جب یہ تقریبات آ رہی ہیں، رسم کی تقریب ہے یا جمعگی کی تقریب ہے یا شادی بیاہ ولیمے کی تقریب ہے، تو ان کو تو سود لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادیاں بہت مہنگی ہو گئی، رسم بہت مہنگا ہو گیا۔ دلہن والے بول رہے ہیں کہ معیاری شادی خانہ لے لو بھائی۔ وہ شادی خانے کی بات تو انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے۔ اس وقت میں چونکہ بات جوڑے کی رقم تک پہنچی ہے تو میں یہیں پر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جوڑے کی رقم کے واسطے لوگ جو ہے سود لے کر جوڑے کی رقم دے رہے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ جوڑے کی رقم بھی حرام اور رشوت کے درجے میں آ رہا ہے، اور وہ جو لے کر دے رہے ہیں وہ بھی حرام کے درجے میں ہے۔ جو رشوت یا سود کے پیسے لیتا ہے دیتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب آگے علماء فرماتے ہیں رشوت اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس میں تعاون کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، اس میں گواہ بننے والا، راستہ بتانے والے، سب اس میں گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اب کوئی اگر فائنانس سے کہیں سے پیسے لے لیے اور 4 لوگ بول دیں بھائی میرا تو اچھا ریکارڈ ہے وہاں پر، آپ کو ہونا کیا بول میں دلایا تھا، انہوں نے جا کے دلا دی وہاں پر، انہوں بھی گنہگار، دلانے والے بھی گنہگار، گواہ بننے والے بھی گنہگار، سب گنہگار اس میں۔ اگر کوئی سود کا معاملہ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے بھی گنہگار۔ شراب کا بھی یہی معاملہ ہے، شراب لانے والا یا بنانے والا، اٹھانے والا، بیچنے والا، اس میں ہیلپ کرنے والا، سب گنہگار ہے۔ یہ حرام چیزیں ہیں، جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ویسے ہی سود بھی حرام ہے۔ اس کو حرام سمجھ رہی نہیں، اور لینے کے بعد میں جب نہیں دیتے ہیں تو اس وقت کے الگ مسائل ہیں۔ اس وقت میں آپسی رساکشی، اس وقت میں آپسی دشمنی، آپسی مقاسمت، پھر پیس تک معاملہ۔ دوستو ہم ایسا کام کرنا ہی کیوں، ایسا عمل کرنا ہی کیوں جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ جائیں؟ ہاں انسانی ضرورت ہے، کبھی تقاضا ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی جگہ کو ہم ڈھونڈ لیں جہاں پر بلا سودی قرض ملتا ہے، قرض حسنہ جس کو بولتے ہیں۔ اب قرض حسنہ بولتے یاد آئی، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے قرض حسنہ لے کے لوگ ہنستے بیٹھتے، واپس نہیں کرتے، واپس ہی نہیں کرتے، واپس کرتے بیٹھے تو پھر جو ہے اس وقت میں پھر لوگ قرض دینے کے واسطے بھی جو ہے آمادہ ہوتے تھے۔ اب قرض حسنہ لے کے تو ہنستے بیٹھتے ہیں، انہوں روتے رہتے ہیں، دیش والے کب لا کے دیتے ہیں، کب لا کے دیتے ہیں وہاں کے، انہوں لیتے وقت میں روتے ہیں اور انہوں جو ہے اصول کرتے وقت میں روتے ہیں، انہوں ہنستے بیٹھ رہے ہیں۔ ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ قرض لیتے وقت میں دیکھیے کتنا عاجزی سے انسان لیتا ہے، لینے کے بعد میں دیتا نہیں، تو اسی لیے جو ہے لوگ قرض دینا ختم کر دیے۔ اب لا محالہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو سود سے قرض دیتے ہیں۔ اب سود والے ظاہر بات ہے جیسا دیتے بھی ہیں ویسا وصول بھی کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے خواہشات کو ہم کم کریں، انسان بقدر ضرورت کام کرے، بقدر راحت نہیں۔ راحت اور آسائش اگر آپ چاہیں گے تو آپ جو ہے آپ 10 فٹ اونچے گدے پر بھی اگر سوئیں تو ہماری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ہم کو بڑی چھت تک کے اونچے اونچے گدے ملنے والے ہیں جنت کے اندر، سونے اور چاندی کے پلیٹ ملنے والے جنت کے اندر۔ ہماری راحتیں، ہماری خواہشیں یہ پوری جنت میں پوری ہونے والی ہیں، دنیا میں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہماری نظر ضرورت پر ہونا چاہیے، راحت پر نہیں ہونا چاہیے۔ آج انسان ہر جگہ ہر چیز میں راحت، آرام، آرائش، زیبائش، فیشن اس کے اوپر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اور خرچ کرنے کے واسطے جیب میں نہیں ہے تو اس کو سود سے لینا پڑ رہا ہے۔ اور سود دینے والے بھی گھروں تک آگے سود دے رہے ہیں، بینک والے بھی فونوں میں میسج بھیج رہے ہیں کہ آپ کے نام پہ 50,000 روپے الاٹ ہو گئے ہیں، آپ
آپ کے نام پہ 1 لاکھ روپے الاٹ ہو گئے ہیں، لے لیجئے، بٹن دبائیے، خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، پھر ہر مہینہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ کر لیں گے، اور جب پورا مکمل ادا ہوگا، ادا ہونے تک 5-10 ہزار روپے بڑھ کے لے لیں گے۔ سود آسان ہو گیا، سود حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ جب سے یہ ڈیجیٹل معاملہ ہو گیا، بینک والے اس وقت میں فونوں پہ میسج بھیج رہے ہیں، آپ کے نام پہ الاٹ ہو گیا ہے، آپ لیجیے، آپ کو یہاں تک چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں تک لا کے دے رہے ہیں۔ جب پیسہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم سوچتے ہیں چلو لے لو گے، کیا ہوتا، آہستہ آہستہ دینا ہے نا، ہر ہفتے کو ہفتہ دینا ہے نا، یا مہینے کو مہینہ دینا ہے نا، کیا مشکلیں دیتے رہیں گے۔ اگر ہم یہ سوچ کے لیں گے تو یاد رکھیے ہمارے پیسے سود میں جا رہے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی، ہم کماتے رہیں گے، اس میں گنواتے رہیں گے، کماتے رہیں گے، گنواتے رہیں گے، انسان کی زندگی میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر بسر کریں، اسی پر گزارا کریں، اس میں برکت ہوگی۔ اللہ چاہتے تو ہم کو کشائش دیتے تھے، لیکن نہیں دیے ہیں، یہ مولا کی مرضی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہارے واسطے رزق کی کشائش کر دیتے، رزق کو بہت کھول دیتے تمہارے واسطے، لیکن اللہ جس کو جتنا ہونا ہے اتنا ہی رزق دیتے ہیں۔ اگر اللہ دیں گے تو فرمایا کہ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ تو اللہ تو دینے سے ہاتھ روک لیے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ میں دے رہے نا بول کے فائنانسر کے پاس سے جا کے لے رہے ہیں، ان کو ہاتھ تھوڑی دے رہا ہوں۔ اب دیتے کیا ہو رہا، لبغاؤ فی الارض، زمین میں فساد ہو رہا، زمین میں ہنگامہ ہو رہا، جھگڑے ہو رہے ہیں، پی ایس تک جا رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ فساد ہوگا اگر میں تم کو دوں گا، تو اللہ نہیں دیے، مخلوق کے پاس سے لے رہے ہیں، اس لیے کیا ہو رہا، فساد ہو رہا۔ اب دیکھیے جہاں بھی لین دین کا معاملہ ہے سود کا، وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں خصومتیں ہو رہے ہیں، معاملہ پی ایس تک جا رہا ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایسے معاملات سے بچیں، سود کے لین دین سے بچیں، اور سود کی قباحت ذہن کے اندر بٹھائیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا بات یہاں سے نکلی کہ جوڑے کی رقم لینے کے واسطے لوگ سود سے پیسے لے کے دے رہے ہیں، کیا اچھا ہوگا ہمارے نوجوان بچے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جب بھی شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، لڑکی والوں کو پیسے دے کر ہم لائیں گے، پیسے لے کر نہیں لائیں گے۔ کیا اچھا ہوگا کہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ ہم کیا کریں، جوڑے کی رقم لینے والے بن جا رہے ہیں، دلہن والے دینے والے بن جا رہے ہیں، تو دلہن والے کیا اونچے ہاتھ کے ہو گئے نا، تو لہٰذا ان کا ترا بھی اونچا ہے۔ اب شادی کے بعد میں وہ دلہن اور لڑکی جو ہے اونچا بن کے بتاتی، اب بعد میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اب جو بولے وہ سننا پڑ رہا، حالت پیش آ رہا ہے، نہیں سنے تو حالت پیش آ جا رہا ہے، جو بولے وہ سنے تو ان کے والدین ناراض ہے، اور نہیں سنے تو بیوی ناراض، اگر اس کے بعد بھی اگر نہیں سنے تو پھر جو ہے وہ ڈوری کیس۔ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوگا کہ ہم جوڑے کی رقم ہی چھوڑ دیں، آپس میں محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ میں نکاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو آسان انداز سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے نکاحوں کو اللہ تعالیٰ مسنون نکاح بنا دے، اور تمام نوجوانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جب نکاح کریں تو مسنون نکاح کریں اور سادگی کے ساتھ میں نکاح کریں۔ آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔